8 چیزیں ایسی ہیں کہ جس کی وجہ سے گھر میں غربت آتی ہیں اور گھر میں بے برکتی آتی ہیں، اور عموماً آج کل کے دور میں یہ 8 چیزیں ہر گھر میں پائی جاتی ہیں۔ اس لیے تو ہم در بدر کے ٹوکرے کر رہے ہیں کہ گھر میں بے سکونی ہے، گھر میں پریشانی ہے، مال دولت میں برکت نہیں ہے۔ یہ 8 چیزیں آپ اپنے گھر سے، اپنے آپ سے نکالیں، پھر اپنی زندگی کو دیکھو۔ اللہ تعالیٰ نے بھی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں سے منع کیا اور فرمایا کہ آپ ان چیزوں کو نہ کرو، ورنہ گھر میں بے برکتی آئے گی، گھر میں بے سکونی آئے گی، لڑائی جھگڑے ہوں گے۔ آپ ان چیزوں کو ترک کر دیں اور اس کے بعد اپنی زندگی کو دیکھو کہ آپ کی زندگی کیسے چل رہی ہیں۔ تو وہ 8 چیزیں کہ جس کی وجہ سے گھر میں غربت آتی ہیں اور گھر میں بے برکتی آتی ہیں، ان میں سے 8ویں نمبر پر ہیں جھوٹ اور غیبت۔ اگر کسی گھر میں بھی جھوٹ اور غیبت عام ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے برکت اٹھا لیے جاتے ہیں، اس گھر میں بے برکتی آتی ہیں اور اس گھر میں بے سکونی آ جاتی ہیں، کیونکہ آپ ایک اور انسان کا حق کھا رہے ہو۔ یاد رکھیے، غیبت زنا سے زیادہ گناہ ہے۔ زنا سے تو ہم بچتے ہیں کہ زنا کا بڑا عذاب ہے، لیکن غیبت زنا سے زیادہ گناہ ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ الغیبت اشد من الزنا۔ اور 7ویں نمبر پر ہے حرام مال یا ناجائز کی کمائی۔ حرام مال سے گھر میں بھی برکتی آتی ہے۔ مثال کے طور پر کوئی شخص کاروبار کرتا ہے شراب کا، شراب حرام ہے۔ اب شراب سے جو بھی کمائی آپ حاصل کرو گے، یہ آپ کے لیے نجات کا ذریعہ نہیں بنے گا، بلکہ یہ آپ کے لیے پکڑ کا ذریعہ بنے گا۔ آپ حرام مال کی کمائی حاصل کر رہے ہو۔ حرام مال سے گھر میں خوشحالی نہیں آتی ہے، گھر میں غم آتے ہیں۔ اور 6 نمبر پر ہے ناپاکی اور گندگی۔ اگر کسی گھر میں ناپاکی ہے، گندگی ہے، صفائی ستھرائی کا خیال نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ اس گھر سے بھی برکت اٹھا لیتا ہے۔ اور 5ویں نمبر پر ہے قرآن کی تلاوت نہ کرنا۔ جس طرح آپ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں، اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں، عمر میں اضافہ فرماتا ہے۔ اس طرح اگر آپ قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی عمر سے، آپ کے رزق سے، مال دولت سے برکت اٹھا لیتا ہے۔ اور 14 نمبر پر ہے حقوق العباد ادا نہ کرنا۔ جو انسانوں کے حقوق ہیں، جیسے پڑوسیوں کے ہو گیا، رشتہ داروں کے ہو گیا، یتیموں، مسکینوں، فقراؤ کے ہو گیا، زکوٰۃ ہو گیا، آپ اس کو ادا نہیں کرتے ہو تو اس کی وجہ سے بھی آپ پر بے برکتی آتی ہے۔ آپ اس کو یہ نہ سمجھو کہ کچھ مال بچ جائے گا، زکوٰۃ نہیں دوں گا، کچھ آپ کے اوپر امیری آ جائے گی، اس سے آپ کے اوپر تنگ دستی آئے گی۔ اور 3 نمبر پر ہے فضول خرچی اور ناشکری کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال دولت دیا ہے، آپ اس کو صحیح طریقے پر استعمال نہیں کرتے ہو، شکر ادا نہیں کرتے ہو اور فضول خرچی اس میں کرتے ہو۔ جو چیز جتنی بھی ضرورت ہے آپ ضرورت سے زیادہ خرچ کرتے ہو تو یہ فضول خرچی میں ہے، اور فضول خرچ شیطان کا بائی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کی کمائی سے، اس کے مال دولت سے برکت اٹھا لیتا ہے۔ اور 2 نمبر پر ہے حرام چیزوں کا گھر میں ہونا، غیر شرعی، غیر اخلاقی چیزوں کا گھر میں ہونا۔ اور 1 نمبر پر ہے نماز کی پابندی نہ کرنا۔ اگر کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا ہے تو اس کے اوپر زوال تو لازمی ہے، لیکن اگر نماز کی پابندی نہیں کرتے، مثال کے طور پر عصر کی نماز آپ لیٹ پڑھتے ہو، فجر کی نماز آپ لیٹ پڑھتے ہو، ظہر کی نماز آپ لیٹ پڑھتے ہو، اس طرح اگر آپ نماز کی پابندی نہیں کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کی عمر سے، مال دولت سے، نعمتوں سے برکت اٹھا لیتا ہے اور وہ شخص پھر بری طرح متاثر ہو جاتا ہے۔ صدقہ جاری کے طور پر یہ ویڈیو آگے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے اور مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔